السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست شفیق احمد خان اور ہمارے اس یوٹیوب چینل دا ٹائیگر آف میسور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں، کائنات جب سے بنی ہے اور جب سے انسانوں کا وجود ہوا ہے، ہم انسانوں نے ہمیشہ خدا اور اس کی ذات کو گہرائی سے سمجھنے کی ہر بار کوشش کی ہے۔ کچھ لوگوں نے ہر چیز کو ہی خدا مان لیا اور کچھ لوگوں نے خدا کی ہی بنائی ہوئی چیزوں میں اسی کو ڈھونڈنے لگے۔ مگر دوستوں، خدا کی ذات ہر چیز سے پاک اور افضل ہے، اور اس پوری کائنات میں چل رہا یہ نظام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اوپر اپنے نبیوں کو بھیجا جنہوں نے راہ حق اور خدا کی وحدانیت کا پیغام سنایا، اور ہمارے نبی سرور انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ مگر دوستو، اللہ رب العزت کا ہماری قوم کے اوپر بے حد بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنے ہی بندوں میں سے اپنے ولیوں کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک اور اللہ کے ولی کے بارے میں جانیں گے جن کا نام حاجی بہادر شاہ قلندر المعروف ولیبا ہے۔ دوستو، جو لوگ بنگلور اور خاص کر کے سٹی مارکیٹ، کلاسی پڑلا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سے ہیں تو ان کو ولیبا کے بارے میں ضرور پتہ ہوگا، اور ساتھ ہی آج بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ولیبا کو ڈائریکٹلی دیکھا ہے اور آپ سے دعائیں بھی لی ہیں۔ دوستو، حضرت ولیبا کا اصل نام حاجی بہادر خان المعروف ولیبا ہے، اور آپ لگ بھگ 7 سال کی عمر میں ہی دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دیے تھے، اور لگ بھگ 9 سال کی عمر تک آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ دوستو، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے والد مرحوم جہانگیر خان صاحب کے انتقال کے بعد ولیبا ترچنا پلی میں حضور تبر عالم بادشاہ سرکار کی درگاہ کے پاس کافی عرصہ رہے تھے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ولیبا چکمنگلور چلے گئے اور وہاں پر جا کر حضرت دادا میر حیات قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے قریب ہی ایک غار کے اندر لگ بھگ 7 سال تک چلا بیٹھے تھے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ سرکار ولیبا نے 1972 کے رمضان کے مہینے میں حج کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور پھر لگ بھگ 1 سال کے بعد یعنی 1973 کے محرم کے مہینے میں واپس آئے تھے۔ تو شاید ولیبا زمین کے راستے پیدل ہوتے ہوئے کچھ جگہوں پہ جہاز کا سفر کرتے ہوئے حج کے لیے گئے ہوں گے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حج سے واپسی کے دوران حضرت ولیبا نے آستانہ غریب نواز کے پاس بھی کچھ وقت گزارے تھے، اور اس کے بعد ولیبا کے اوپر ایک مجذوبیت طاری ہو گئی تھی۔ دوستو، ولیبا کو خوشبو بے حد پسند تھی، جس کے چلتے کبھی کبھی ولیبا اگربتی بنانے والی فیکٹری کے پاس چلے جاتے اور وہاں پر اگربتیوں میں استعمال ہونے والا عطر کو اپنے کپڑوں پر اور اپنے سر مبارک کے اوپر لگا لیتے، لیکن وہاں موجود کوئی بھی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ اس دور کے سب لوگ ولیبا کو بے حد اچھی طرح سے جانتے تھے اور ان کی عظمت کو بھی پہچانتے تھے۔ دوستو، ولیبا وہ ہستی تھے جن کو لوگ بے حد پیار کیا کرتے تھے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان۔ سب ولیبا کے پاس آتے تھے اور آپ سے دعائیں کرواتے تھے، اور بچے تو ولیبا کے پیچھے پیچھے پورا دن گھومتے رہتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ ولیبا کسی دکان پہ جاتے اور اس دکان کے کیش کاؤنٹر میں سے کچھ پیسے اٹھا کر ان بچوں کی طرف پھینک دیتے۔ وہ بچے ان پیسوں کو اٹھا کر خوشی سے جھوم اٹھتے، اور وہ دکاندار بھی کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ حضرت سرکار ولیبا رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک وہاں ان کی دکانوں میں پڑنے سے ان کی دکانوں میں برکت آئے گی۔ دوستو، حضرت سرکار ولیبا رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کرامتیں ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بڑے مکان کے اندر ہی موجود ایک کنویں کے اندر ایک بچی گر گئی تھی اور وہ ڈوب رہی تھی۔ وہاں کچھ لوگوں نے جیسے ہی اس بچی کی آواز سنی تو وہ لوگ وہاں پر گئے، لیکن ان لوگوں کو تیرنا نہیں آتا تھا، تو ان لوگوں نے اس ڈوبتی ہوئی بچی کو بچانے کے لیے رسی وغیرہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی بیچ جب یہ شور حضرت سرکار ولیبا رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو آپ اس باوڑی یا پھر کنویں کے پاس گئے، اور بس اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنا ہاتھ اس باوڑی کے اندر ڈال دیے اور بنا کسی رسی کے اس بچی کو اوپر نکال لیے۔ دوستو، اس کرامت کو دیکھ کر وہاں موجود سبھی کے سبھی لوگ سن ہو گئے اور ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اتنے گہرے کنویں کے اندر اوپر کھڑے ہو کر صرف ہاتھ ڈال کر اس بچی کو نکال لینا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک اللہ کے محبوب ولی کی شان اور کرامات تھی۔ دوستو، اسی طرح حضرت سرکار ولیبا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کرامت کیے تھے جو بہت لوگ آج بھی سناتے ہیں۔ ایک بار کی بات ہے
کہ حضرت سرکار ولی با رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ چاہنے والے جو بنگلور سے سی سمندر یا پھر حضرت سرکار مردان غیب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، دوستو ان لوگوں نے حضرت سرکار ولی با رحمۃ اللہ علیہ سے یہ التجا کی کہ سرکار آپ بھی ہمارے ساتھ حضرت سرکار مردان غیب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ مبارک پہ چلیں۔ ولی با اپنے چاہنے والوں کی بات مان لیے اور ان کے ساتھ ایک وین میں بیٹھ کر چل پڑے۔ رات کا سفر تھا اور اس زمانے میں وہ پورا راستہ یعنی کہ بنگلور سے سی سمندر کا راستہ جو تھا وہ پورا جنگلوں سے ہو کر جاتا تھا اور چاروں طرف اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ ایسے میں ایک جگہ چلتے چلتے اس وین کے دونوں ہیڈ لائٹس خراب ہو گئے اور مجبوراً اس ڈرائیور کو گاڑی روکنی پڑی، اور گاڑی روک کر اس نے کہا کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس خراب ہو چکی ہیں اور ایسے اندھیرے میں گاڑی آگے چلانا بہت ہی خطرہ ہے۔ اس بات کو سن کر وہاں موجود سبھی لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ آس پاس پورا جنگل تھا، مگر ولی با نے سب کو تسلی دی اور آپ نے اس وین کے اوپر چڑھتے ہوئے اس ڈرائیور کو کہا کہ اب آگے چلاؤ۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ حضرت سرکار ولی با رحمۃ اللہ علیہ کے نور سے وہاں پر چاروں طرف روشنی پھیل گئی تھی کہ جس کی بدولت وہ ڈرائیور آرام سے گاڑی چلاتے ہوئے سیو سمندرم یعنی حضرت مردان غیب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے پاس پہنچا۔ دوستو حضرت سرکار ولی با رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے گزارے، اور 13 مئی 1977 یعنی کہ 24 جمادی اول جمعہ مبارک کے دن صبح لگ بھگ 7 بجے آپ کا وصال ہوا، اور اگلے دن لوگ لاکھوں کی تعداد میں حضرت سرکار ولی با رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے مبارک میں شریک ہوئے تھے۔ دوستو حضرت ولی با رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ مبارک بڑے مکان بنگلور کے اندر موجود ہے جو لال باغ کے ایک دم اپوزٹ میں ہے۔ دوستو اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور حضور بہادر شاہ قلندر المعروف ولی با رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل ایمان پہ چلنے والا بنا دے، آمین۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے، اور ساتھ ہی جاتے جاتے ہمارے اس یوٹیوب چینل دا ٹائیگر آف میسور کو سبسکرائب ضرور کریے۔ اللہ حافظ۔ Mm-hmm.